بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکی صورتحال میں جس طرح تیزی سے بدلاؤ آتا جا رہا ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بدلاؤ کسی بڑی طوفان کا پیش خدمت ہے، اور جو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے ان کا متحمل نہ تو پی ٹی آئی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا متحمل متحدہ اپوزیشن ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اب تک کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کپتان عمران خان نے کیا کیا، وہ جو لیٹر ہے اس کو پبلک میں لے آئے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کل اپنے خطاب کے اندر۔ اب لوگ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی زبان پھسل گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی جی کانپیں ٹانگ گئی، انہوں نے امریکہ کے سامنے کا نام لے دیا اور بعد میں اس سے رجوع کر لیا۔ پہلی بات، لوگ کہتے ہیں کہ اسے سیاست نہیں آتی، عمران خان پولیٹکس نہیں کر سکتے۔ سر یہ جو خطاب تھا اس کو لائیو کروانے کا مقصد ہی یہی تھا، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کا نام لیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو ریکارڈڈ یہ خطاب ہوتا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو کٹ کر دیں، اینڈ واو کیا وہ چیکی اسمائل تھی، کیا وہ نام لیا کہ جی ایک ملک ہے امریکہ، میرا مطلب ایک کوئی باہر سے ملک ہے، تو یہ نام لینا تھا۔ اب بڑے وہ لفافہ صحافی کہہ رہے ہیں جی یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، قومی سلامتی کونسل کی جو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف کو بلایا گیا، یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہی اس کا آئینی طریقہ تھا، یہ پہلے بات وہاں لے جانی چاہیے تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اتنا پاگل تھا کہ ملک کے لیے سازش ہو رہی تھی، ملکی وزیر اعظم کو دھمکایا جا رہا تھا، اس کو تھریٹ کیا جا رہا تھا اور وہ چپ بیٹھا رہتا؟ اس نے کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کیا ہونا؟ نہیں جناب، قانونی راستہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم خواب تو دیکھ لیتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی کا، لیکن اس کے نتائج نہیں بھگتتے۔ ہم خواب تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے، عوام بھی سنتی رہتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے یہ سن کے کہ جناب وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، ہمارے وزیر اعظم نے فلاں ایجنڈا پھاڑ دیا، ہمارے وزیر اعظم نے ایسے ڈٹ کے یہ کہہ دیا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بھگتنا بعد میں مشکل ہو جاتے ہیں اور قوم پیچھڑ جاتی ہے۔ اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے ایسے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ سی آئی اے کے وہ بعد میں ڈاکومنٹڈ پروف مل گیا کہ لیاقت علی خان صاحب کی جو ڈیتھ تھی اس میں کس کا ہاتھ تھا، اور باقاعدہ وہ وائس نوٹس کیا اسے کہتے ہیں جو ٹائپنگ میں آتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس دن چونکہ چھٹی ہوگی۔ انہیں کیسے پتا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کی ڈیتھ ہو جانی ہے اور دوسرے دن چھٹی ہو جانی ہے؟ تو میرا بھائی یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ شروع سے ہی کام چلتا آ رہا ہے، یہ شروع سے ہی سازشیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ کئی دفعہ یہ سازشیں باہر سے ہوتی ہیں اور اتنی ہی دفعہ ان سازشوں میں اندر سے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ جانے میں اور کچھ لوگ انجانے میں ان سب کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ تو لہذا ابھی کل بہت اچھا کارڈ تھا عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب اس کو پبلک میں کرائے، عوام میں لے آئے، کیونکہ کل کو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پبلک میں کیوں لایا، کیونکہ کل کو اگر عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں، انہیں ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور غالباً یہ ٹائمز آف رائے پہ آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں نے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس وقت اسمبلی کے اندر پولیٹیشین موجود ہے، ان سب کے باہر کہیں نہ کہیں کوئی اثاثہ جات ہے، ان کی آف شور کمپنیاں، انہوں نے پتہ ہے۔ اور لوگوں کو دو ہی خطرہ ہوتے ہیں، یا وہ اپنا مال بچاتے ہیں یا اپنی جان بچاتے ہیں، دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے انہیں۔ تو وہ ایک ہی غیرت مند لیڈر اللہ نے ہمیں دیا، عمران خان، جو جسے نہ اپنے مال کی فکر ہے نہ اپنی جان کی فکر، ہو گیا تھا مجھے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، I'm not talking about، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ماضی میں جو ہوا اس کو چھوڑ دیجئے کہ جناب عمران خان کی بیٹ بس جو بھی تھا اس کو ڈال دیجئے، عثمان بزدار کو لانے کا فیصلہ غلط تھا، جانے دیجئے، جو بھی تھا ہوم ورک نہیں تھا، ان تمام چیزوں کو جانے دیجئے۔ اب جو بات آ رہی ہے
اب جو چیز ہے کہ آپ کو اس کی گورننس نے بسا تھا، آپ اگلے سال الیکشن میں آتے دوبارہ، اس کے ساتھ مقابلہ کرتے، لوگوں کے سامنے آ جاتی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، عوام کس کو سلیکٹ کرتی پتہ چل جاتا۔ تو اب یہ تمام چیزیں کہنا اور پھر سارا جتھا مل کے اس کو پڑ جانا، اور ابھی بھی کئی لفافہ صحافی ایسے معصوم ہیں، ایسے معصوم بنے بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم نہیں مانتے کہ طریقے عدم اعتماد میں بیرونی کوئی سازش ہے۔ ارے بھائی، آپ کی اس کمیٹی نے اس تھریٹ کو ریئل قرار دے دیا، اس مراسلے کو ریئل قرار دے دیا، یہ بھی بتا دیا کہ واقعی اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اس میں یہ تک شامل تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ ورڈنگ تھی کہ طریقے عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو پھر آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور کیا یہ صحافت کیا کہیں اس کو۔ سلیم صافی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کہا تھا جی کہ اگر وہ خط سچا ثابت ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، تو پھر دے دینا آپ استعفیٰ، اب کس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ڈٹھائی اس سے پھر وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جی یہ خط ہے، یہ وہ ہے، مطلب کہ ایک عام آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انہیں پاکستان سے دشمنی ہے کیا؟ لائک کبھی بھی انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے؟ 35 سال یہ چور چکے ملک کا نظام چلاتے رہے، اور ایک چج کا بندہ اللہ نے ہمیں دیا تھا 3.5 سال، وہ رہا ہے، اور آپ نے کیا کہا جی کہ اس کو آپ نے ٹکنے نہیں دیا، اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ جو بھی اس سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو، لیکن یہ تمام لوگ ایک بات بھول رہے ہیں کہ ان دنیاوی سپر پاور سے زیادہ ایک بڑی سپر پاور بھی ہے، ایک سپریم پاور بھی ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی اللہ کی ذات۔ اور اس دفعہ معاملات پہلے جیسے نہیں ہوں گے، اس دفعہ معاملات وہ نہیں ہوں گے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور بعد میں کچھ نہ ہوا، اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک عمران خان کی زندگی کرے، اس پہ کوئی ایسی آنچ نہ آئے، لیکن اب وہ عوام میں آ چکا ہے، اب وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور جو بات وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں ڈی سیٹ ہو گیا، میں حکومت سے باہر چلا گیا تو میں تم لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، آپ وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے جو نتائج بھگتیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا ان کے ساتھ ہوتا کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کبڑے کو لات راس آ گئی، تو جو بیڈ گورننس کا تھا، ایک تانا دیا جاتا تھا عمران خان کو کہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا تھا، تو وہ یہ ہے، یہ کبڑے کو لات راس آنی ہے کہ آپ دیکھیے گا اب وہ تیاری سے کس طرح آتا۔ ابھی یہ ان کے لیے شادیانے بجانے کا موقع نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو جو اب اللہ نے مقبولیت دی ہے وہ 2018 کے الیکشن میں بھی نہیں تھی۔ میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے جو عمران خان کے خلاف تھے، وہ کہتے ہیں جی جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس طرح سب کا مل کے اس کو پڑ جانا نہیں چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے امریکہ جو ہمارے ملک میں آگے سازش کرتا ہے؟ امریکہ ہوتا کون ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے آگے؟ مطلب کہ، اور میں حیران ہوں کل سے اپوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے ایسے ان کو خوف پڑے ہوئے، خوف ہو بھی کیوں جب آپ کا چوری کا مال چھپا ہی باہر ہوا ہے، ان سب کو اس چیز کا پتہ ہے، تو آپ کو خوف ہی ہونا ان تمام چیزوں کا۔ اور پھر کئی سارے لفافہ صحافی ایسے ہیں جو کل سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہاں پہ کوئی ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ ارے بھائی کیوں ڈپلومیٹک پالیسی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں کوئی؟ مطلب ہم ازل سے ہی معذرت خانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہے۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ جی غیرت ہے بڑی چیز جانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ تو میرے بھائی وہ جو غیرت ہے نا، وہ ملکی سلامتی پر، سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ عمران خان اس کرائسس سے جب نکلے گا تو مزید طاقتور ہو کے نکلے گا۔ اینڈ لوگ بات کرتے ہیں یہ 2/3 میجورٹی، اور میں کہتا ہوں کہ 2023 کے اندر اگر الیکشن ہوئے، مے بھی اس سے پہلے ہو جائے، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں 2/3 میجورٹی کیا اس سے بھی زیادہ اکثریت سے آئیں گے۔ اینڈ اف، اور قانونی ماہرین اس کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ آرٹیکل آئی تھنک 213 آرٹیکل کے تحت اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بیرونی سازش میں شامل ہے، اور اس کے ثبوت مل جاتے ہیں، شواہد مل جاتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل پارٹی ٹوٹلی بینڈ ہو جائے گی، اس کے ایم این اے، اس کے ایم پی ایز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔
تو میرا بھائی عمران خان اگر نکلا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نے 4 حلقے نہیں چھوڑے تھے, اس نے اینڈ تک وہ لڑا تھا, اس نے دھاندلی کے ثبوت جمع کروائے, شواہد جمع کروائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس مراسلے کو خالی جانے دے گا؟ وہ کیس لڑے گا, وہ ان کی پارٹیز تک بین کروائے گا, اور وہ آخری حد تک جائے گا. کیونکہ 2 ہی لوگ لڑتے ہیں, ایک جنہیں موت کا خوف نہیں ہوتا, اور ایک جو پنجابی کا ایک محاورہ جو کسی کا کانا نہیں ہوتا. اور عمران خان اللہ کے فضل و کرم سے اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. سو سننے میں یہ آ رہا ہے خان صاحب ہفتے والے دن کوئی بڑا اعلان کرنے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس اعلان میں کیا کرتے ہیں. اب تک کی معاملات یہ ہیں کہ خان صاحب نے پبلک کے اندر اس چیز کو لے آئے ہیں, اور وہ کمیٹی نے بھی کہہ دیا کہ یہ خط ریئل ہے. تو اتوار والے دن خان صاحب نے ایک ویک اپ کال بھی دے دی اپنے ٹائیگرز کو کہ وہ آئیں اور ان غداروں کو اچھی طرح دیکھ لیں, ان کے چہرے یاد رکھیں. اور کل کا جو خطاب تھا مجھے نہیں لگا وہ ایک ہارے ہوئے شیر کا خطاب تھا, ایک ہارے ہوئے انسان کا خطاب تھا. چہرے سے کوئی شکست واضح نہیں ہو رہی تھی. وہ چہرے پہ جو اجلت تھی, وہ جو چہرے کی چمک تھی, وہ جو چہرے پہ مسکراہٹ تھی, وہ اس بات کی عکاسی تھی, وہ اس بات کی عکاس تھی کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, یہ جنگ اب سٹارٹ ہوئی ہے. تو خیر انہیں بات کے ساتھ آج کا یہ ولاگ جو ہے اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو, اللہ پاک اس ملک پاکستان کو ترقی دے, اور جو بھی اس کے نتائج ہیں ان سے پاکستان کے لیے بہتری ہو. ود اور وداؤٹ عمران خان, ایک جو پاکستان کے دشمنان ہیں ان کو ایک بات ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ود اینڈ وداؤٹ عمران خان پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا, اور یہی پاکستان ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ ایک حقیقی ملکی غیرت کیا ہوتی ہے. یہ جو قوم ہے یہ ان غداروں کو بھی اور باہر کے دشمنوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گی. پاکستان زندہ باد.